اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اخلاق اسلامی میں آپ کی خدمت میں موضوع الکافی کی کتاب سے کتاب الایمان والکفر کے ضمن میں قناعت کا باب ذکر کیا جا رہا تھا کہ گزشتہ درس میں ہم نے علم اخلاق کی روشنی میں اس کو مطالعہ کیا اور ملاحظہ کیا کہ قناعت یہ شہوات کے باب سے ہے کہ شہوات میں انسان حریص ہو جاتا ہے اور اس حرص کی بنیاد پر انسان کو اپنے وجود کے اندر شدید رغبت اور شدید ایک خواہش شدت سے پیدا ہوتی ہے جسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ حرص اور طمع کا جو علاج بیان کیا گیا ہے وہ علاج در حقیقت قناعت ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ تذکرہ وارد ہوا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آج مختصر طور پہ الکافی کی بعض روایات اسی باب سے مطالعہ کر سکیں اور اسی کے ضمن میں ہم جائزہ لیں کہ قناعت علم اخلاق اور علم عرفان میں کیا فرق رکھتا ہے۔ قناعت کی جو تعریف آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی اس میں لغوی تحقیق رہ گئی تھی، ہم لغوی تحقیق سے آج اس کا انشاءاللہ تعالی آغاز کرتے ہیں۔ معجم المقاییس اللغہ میں ابن فارس قدیمی شخصیت ہیں، اس حوالے سے بنیادی شخصیت بھی ہیں کہ جنہوں نے قرآن عربی زبان کے الفاظ معنی کا خصوصی اہتمام کیا، اور قدیمی شخصیت بھی ہیں کیونکہ ہر وہ لغت کی کتاب جو جس قدر زمانے قدیم کے اوپر مشتمل ہو وہ زمانے امامت کے قریب ہو جائے گی، لہذا معجم المقاییس اللغہ کی یہاں پہ اہمیت ہمارے لیے آشکار ہوتی ہے۔ 395 ہجری میں ان کی وفات ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ غیبت کبریٰ کے آغاز کی شخصیت ہے۔ معجم المقاییس اللغہ میں قناعہ، کیونکہ قناعت کے حروف اصلی قاف نون اور عین ہیں، قناعہ سے یہ ہے، اس کے دو لغوی معنی انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ ایک ہے الاقبال علی الشیء، چیز کی طرف تیزی سے بڑھنا، یعنی چیز کا استقبال، اسی کلمے سے استقبال آتا ہے، اسی کلمے سے اور دیگر معنی آتے ہیں، آگے کی طرف بڑھنا یا کسی شے کی طرف بڑھنا اقبال کہلاتا ہے، یعنی کسی شے کی طرف آپ کا آگے بڑھ کر اختیار کرنا، یہ قناعت سے تعبیر ہے۔ پھر وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ چیزوں کے اعتبار سے اس کے معنی میں تھوڑا بہت اختلاف پیدا ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو پہلا معنی ہو گیا الاقبال علی الشیء۔ دوسرا معنی ہے کہ یدل علی استدارۃ فی الشیء، کسی شے میں دائرے کی صورت میں چکر کاٹنا، اس کو کہتے ہیں قناعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اقناع باب افعال میں سے لے جائیں تو یہ کلمہ زیادہ استعمال ہے، اور دعا کے لیے جب ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس کو اقناع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اقناع یعنی دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا۔ اچھا، دعا کے لیے ہاتھ پھیلانے میں بھی اس کو قناع کے مادے سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس وجہ سے چونکہ اس میں بھی وہ ذات یا وہ جہت جس وجہ سے، یعنی جس پہلو سے آپ کسی کے سامنے دعا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہوئے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، آپ اس پہلو کی طرف بڑھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں یا اس کی طرف ایک آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اس میں بڑھنے کا معنی، شے کی طرف بڑھنے کا معنی محفوظ ہے۔ اسی باب سے کلمہ آتا ہے قناع الرجل یقنع قنوعا، قناع الرجل یعنی اذا سألہ، یہ کیونکہ لغوی معنی میں جو ہمارے سامنے اختلاف ہے وہی اخلاق اور عرفان کے اعتبار سے ایک ہمارے سامنے مختلف دو تصویر قناعت کی آئیں گی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عرفان میں اخلاقی معنی کا انکار کیا گیا ہو، لیکن انہوں نے ایک اور جہت سے قناعت کے معنی کو ذکر کیا ہے، یعنی دونوں معنی ہمارے لیے مطلوب ہیں۔ جو علماء اخلاق نے ذکر کیا ہے ہمارے سامنے
احادیث مبارکہ اکثر بیشتر اسی مطلب کو ذکر کرتی ہیں، اور جو عرفا نے ذکر کیا وہ مطلب بھی اپنے طور پہ برحق ہے، اور آیات روایات اس کی تائید کرتی ہیں۔ لہذا یہاں پہ دیکھیں قنع الرجل یقنع قنوعا، قنع الرجل یعنی جب اس نے سوال کیا، قانع اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ سائل، سوال کرنے والا۔ اچھا، اس کے اوپر بھی سوال کرنے والے کو کیوں قانع کہا جاتا ہے؟ چونکہ سوال کرنے والا اس ذات کی طرف بڑھتا ہے آگے جسے وہ مانگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے قنع قناعتن، اس کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا۔ بس ہم اسی کے اوپر اکتفا کریں گے اور مفردات راغب کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ بس ادھر آپ نے دیکھا کہ اگر قناعہ ہے تو سوال کرنا، قانع قناعتن ہے تو اس کا مطلب ہے راضی ہونا۔ مفردات راغب نے بھی اس کو قدر تفصیل سے ذکر کیا، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت مذکور ہے قرآن میں، وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، سورہ حج کی یہ آیت ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اس کو بھی کہ جو قانع ہے۔ اب اگر ہم قناعہ سے مانگے تو ادھر کہیں گے سوال کرنے والا، جو سائل ہے جو مانگتا ہے اسے بھی کھلاؤ، والمعتر، معتر بھی اسی سے ہے کہ جو مانگنے والا ہے لیکن راہ چلتے ہوئے، جنہوں نے قناعہ سے اسے لیا ہے قرآن کریم کی اس آیت میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ سوال مانگنے والا اور راہ چلتے جو مانگتا ہے، ہر دو کو تم کھلاؤ۔ لیکن اگر ہم قناعہ سے قانع مانگیں تو ترجمہ یہ بنے گا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ، کہ تم کھانا کھلاؤ اس کو جو راضی ہے، کم کے اوپر بھی راضی ہے، تھوڑے پر بھی راضی ہے، والمعتر، اور جو مانگتا ہے اسے بھی، سوالی کو بھی کھلاؤ اور جو سوالی نہیں ہے، مانگتا نہیں ہے، اس کو بھی تم اطعام کرو، اسے بھی کھانے کا اہتمام کر کے دو۔ بہرحال آپ نے اس جگہ پہ آیت کریمہ ملاحظہ کی کہ سورہ حج میں آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ یہ ہوا ہے۔ مفردات راغب بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی قدیمی لغت ہے، اور مفردات راغب میں قناعت کا آغاز میں ہی انہوں نے اس کا معنی ذکر کیا ہے، الاجتزاء بالیسیر من الارض المحتاج، من الاعراض المحتاج الیہا، کہ تھوڑے کے اوپر اکتفا کرنا اور جس کی آپ کو احتیاج ہے اس سے رخ پھیر لینا، رخ پھیر کے تھوڑے کے اوپر اکتفا کرنا قناعت کہلائے گا۔ اب مفردات راغب بھی اس کو دو طرح سے لیتے ہیں، بس ہم اب خلاصہ لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہماری گفتگو بھی اس حد تک ختم ہو جائے گی جو لغت کے حوالے سے ہے۔ قرآن میں اور بھی اس کے معانی وارد ہوئے ہیں، اور بھی استعمالات اس کے وارد ہوئے ہیں، جیسے محتعین مقنعی رؤوسہم، مقنعی وہاں پہ اٹھانے کے معنی میں ہے، سر اٹھانے کے، کہ انہوں نے اپنے سر اٹھائے، اور مقنع بھی اسی سے ہے کہ وہ جو چادر ڈھانپتی ہے، جس چادر سے خاتون اپنے چہرے کو ڈھانپتی ہے اسے مقنع سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس طرف بڑھتی ہے کہ اپنے چہرے کو مثلا ڈھانپ لے۔ یعنی سب میں یہ والا مورد، یہ والا معنی جو ہے وہ محفوظ ہے کہ بڑھنا، ایک شے کی طرف بڑھنا، سر اٹھانا یعنی اٹھا کے کسی شے کی طرف بڑھنا۔ تو یہ حقیقی معنی اس کے اندر پوشیدہ رہے گا، اس لیے خواتین کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر راضی ہوتی ہیں۔ اب سر اٹھانا، سر کو ڈھانپنا مقنع جسے کہا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے یہ کلمہ مقنع بھی استعمال ہوتا ہے۔ مقنع یعنی وہ چیز جس سے سر ڈھانپا جاتا ہے یا چہرے کو ڈھانپا جاتا ہے، کیونکہ خاتون اس مقنع کے اوپر راضی ہوتی ہے۔ صاحب تحقیق نے اس کا مطلب اس طور پہ ذکر کیا ہے کہ امکانات میں سے جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنی زندگی کے امور کو چلانے کے لیے فقط انہیں امکانات کے اوپر گزارا کرتے ہیں، اس کو قناعہ کے مادے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی جو کچھ آپ کے ہاتھوں میں امکانات موجود ہیں، آپ انہی کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے امور کو چلاتے ہیں اور اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ اب ہم خلاصہ کریں تو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر لغت کے مطابق اگر قناع یقنعو قنوعا ہو تو اس کا مصدر قنوعا آتا ہے، قناع یقنعو سے ہو تو قنوعا اس کا مصدر آئے گا، اور اس صورت میں اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے سوال کیا، اس نے مانگا،
اس نے رجوع کیا، یعنی مانگنے کے لیے اس نے کسی کی طرف قدم بڑھائے، مانگنے کے لیے اس نے کسی کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، یہ قناعہ سے ہے۔ لیکن اگر فاعلہ سے لیں، یعنی عالمہ یعلم سے لیں، فاعلہ قنع یقنع، تو اس کے مصدر قناعتاً آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے راضی ہو جانا۔ علماء اخلاق نے قانع یقنع سے قناعت کا معنی لیا ہے، اور علماء عرفان نے قنع یقنع سے سوال کرنے سے لیا ہے۔ لہذا عرفان میں قناعت کا معنی ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، فقط اور فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، وہ اس کو قناعت قرار دیتے ہیں، کہ ہم اس کو مختصر سا انشاءاللہ تعالیٰ عرفانی تعبیرات کے دائرے میں دیکھیں گے بھی۔ بس علماء اخلاق نے اس کا مطلب لیا ہے رضایت سے، جس کے پاس جو کچھ مہیا ہے وہ اس کے اوپر اگر راضی ہو جائے اور رضامندی کے ساتھ زندگی بسر کرے اور اس سے زائد کو طلب نہ کرے، یہ قناعت کہلائے گی۔ علماء اخلاق نے اسی اعتبار سے اس کا جائزہ لیا، لیکن علماء عرفان نے قنع یقنع قنوعاً سے اس کا جائزہ لیا کہ اگرچہ قنوعاً جو ہے وہ مصدر بنتا ہے، لیکن قناعتاً جو لفظ استعمال عرفا کر رہے ہیں، لیکن قناعتاً کو بھی اسی معنی سے لے کے آتے ہیں کہ سوال کرنا، یعنی قناعت ان کی نظر میں ہے فقط اور فقط اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ جو غیر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یہ قانع نہیں ہے، لہذا وہ قناعت کو ایک بہت بڑا مقام قرار دیتے ہیں، یعنی وہی مقام اور حال والی بات کہ وہ مقام قرار دیتے ہیں قانع ہونے کو۔ لیکن اخلاق میں آ جائے تو وہ اسے ملکہ قرار دیتے ہیں۔ مقام بھی ملکہ کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ملکہ اور مقام اس طور پہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مقام ایک مدت ٹھہرے رہیں ایک چیز کے اوپر، یہاں تک کہ اس چیز کے اثرات انسانی نفس کے اوپر آشکار ہو جائیں اور وہ صلاحیت انسان کو حاصل ہو جائے۔ اس لیے ملکات جسے آپ اخلاق میں کہتے ہیں، وہ مقامات کے عنوان میں حتماً و حتماً آ جاتا ہے۔ علماء اخلاق میں ہم نے مولا ناراقی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیرات کو مطالعہ کیا تھا، اور ہم دوبارہ سے مولا ناراقی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیرات کو تیزی سے دیکھ لیتے ہیں، اور مولا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کے المحجۃ البیضاء سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا انہوں نے جو قناعت پہ تبصرہ کیا ہے اسے مطالعہ کرتے ہیں۔ جامع السعادات معروف اور بڑی کتابوں میں علم اخلاق کے آتی ہیں، اور اپنے گزشتہ کتابوں کا بہترین نچوڑ بھی ہے۔ ذکر کرتے ہیں کہ حرص کی ضد قناعت ہے، بس حرص کا علاج قناعت ہے۔ اس کی بقیہ وضاحت انشاءاللہ مولا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ہم انشاءاللہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ وہی ملکۃ للنفس، اخلاق کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ملکہ کی سطح تک پہنچیں، یعنی عملی صلاحیت اور استعداد میں ڈھل جائے تو تب وہ اخلاق ہے، اس سے پہلے عمل صالح یا عمل بد کہلائے گا۔ پھر ذکر کرتے ہیں کہ قناعت کے توجب الاکتفاء بقدر الحاجت والضرورت من المال، کہ قناعت کسے کہتے ہیں؟ مال میں سے جتنی آپ کو ضرورت اور احتیاج ہے اس ضرورت اور احتیاج کے اوپر اکتفا کرنا، بس من دون سعی و تعب فی طلب الزائد عنہ، اور اس قدر مقدار سے زائد کو طلب کرنے کی سعی اور کوشش اور زحمت اور تھکاوٹ نہ اٹھائیں، یعنی اس سے زائد کو طلب نہ کریں، اس سے زائد کو حاصل نہ کریں، اس سے زائد کی طرف آگے نہ بڑھیں۔ اگر زائد کو حاصل کرتے ہیں تو علم اخلاق کے مطابق قناعت نہیں ہے۔ جتنی ضرورت تھی، مثلا اس کی آسان اگر ہم سادہ مثالیں لینے چاہیں، مجھے ایک گاڑی کی ضرورت تھی، اور وہ بھی جو زندگی کا میں مرحلہ سطح زندگی گزار رہا ہوں اس سٹیٹس اور سطح زندگی کے مطابق مجھے ایک گاڑی میسر آ گئی۔ اب جب ایک گاڑی میسر آ گئی تو دوسری خریدنے کے میرے پاس ممکن ہے پیسے ہوں، یا ممکن ہے کہ میں زحمت اور محنت کروں تو زائد کو طلب کر سکتا ہوں۔ یہاں پہ اس کا زائد کو ترک کرنا اور ان اموال کو زائد کے اوپر خرچ نہ کرنا، یہ قناعت کہلائے گا۔ اسی طریقے سے انسان مثال کے طور، کیونکہ شہوات کے باب سے تعلق ہے، ہم یہ سابقہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ تکرار نہیں کرتے کہ شہوات کے دائرے سے، کیونکہ شہوات، حرص کا تعلق شہوات سے ہے۔ حرص جو ہے وہ شہوات کو پیدا کرتی ہے، ابھارتی ہے،
اور اس کو پورا کرنے کے اوپر اس کو بار بار اکساتی ہے کہ پیٹ ہی نہیں بھرتا اس کا. تو یہاں پہ حرص اور بخل ان دونوں کے درمیان سخاوت ہے. سخاوت حرص اور بخل کے کیونکہ اخلاق کی ہم یہ بات جان چکے ہیں اسی کتاب سے بار بار ہم نے یہ پیراگراف یا بعض لائنیں پڑھیں جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اخلاق اعتدال میں ہے، عدل میں ہے، میانہ روی کے اندر ہے. افراط اور تفریط اس کے درمیان اعتدال ہے، اخلاق ہے. لہذا حرص کیا ہے؟ افراط. بخل کیا ہے؟ تفریط. حرص اور بخل کے درمیان کیا ہے؟ سخاوت. سخاوت حریص کو بھی نہیں کہتے اور اسی طریقے سے بخل کو تو قطعا نہیں کہتے. بعض کا طمع اور حرص میں انسان فضول خرچی کرتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کا مثلا پیٹ نہیں بھرا، جو بھی شہوت اس کے وجود میں اس کا پیٹ نہیں بھرا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے لٹاتا چلا جاتا ہے، تو یہ قطعا سخاوت نہیں ہے. لہذا حرص کا علاج کیا ہے؟ وہ قناعت ہے. اب قناعت کیا ہے؟ کہ جو آپ کی حاجت و ضرورت ہے اس کے اوپر اکتفا کریں. اچھا، اب انسان کی جتنی شہوات ہیں اتنے ہی قناعت کے پہلو بھی ہیں. جتنی شہوات اتنے قناعت کے پہلو. مثال کے طور پہ کھانے کے اعتبار سے انسان کے لیے جتنی گنجائش ہے کھانے کی اتنی مقدار کھائے، اس سے زائد نہ کھائے. اس کا قناعت یہ نہیں کہتی کہ اعلیٰ ترین غذا نہ کھاؤ. اگرچہ زہد کی طرف ہم آئیں گے تو زہد میں اس کے بیانات موجود ہیں، لیکن آپ کا ایک غذا کے اوپر جو انسان کے معدے کو پر کر دے، اس کی بھوک کو مٹا دے، یہ قناعت کہلائے گا. اس سے اگر آگے بڑھ جائے تو حرص کا ہر مرحلہ اصلاح حرام نہیں ہے. دائرہ اسلام کے جو شریعت کے احکام ہیں اس شریعت کے احکام سے باہر انسان کو نہیں کر دیتا، یعنی حرام کے دائرے میں نہیں لے کے آتا، لیکن اخلاق کے اعتبار سے قناعت کی صفت عالی اس کو حاصل نہیں ہو پائے گی. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کھانے میں جو اکتفا کر لے، اچھی غذا ہے، اچھی غذا سے معدے کو پر کرے، کیونکہ غذا کا اچھا برا ہونا قناعت نہیں ہے. معدے کو ضرورت ہے کہ وہ پر ہو. مثلا اگر ایک روٹی سے پر ہوتا ہے، ایک روٹی کھائے، 1.5 روٹی یا 2 روٹیاں نہ کھا لے. اگر 2 روٹیاں کھا لے تو حرام کام اس نے نہیں انجام دیا، لیکن صفت قناعت اپنے ہاتھ سے جانے دیا، یعنی حریص نفس حرص اختیار کرتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے انسان کے پاس مال کے لیے تگودو کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو جاب کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے اس سے اس کی ضروریات زندگی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اب وہ اس سے زائد کو چاہتا ہے، اس سے زائد کے لیے کوشش کرے. یہ حرص ہے. اگر وہ اپنے اسی دائرے میں زندگی بسر کرے جو اس کی ضرورت ہے، ہاں اگر کوئی اور ہدف اور مقصد ہو، مثلا خدمت خلق ہے، خدمت دین ہے، تو اس عنوان سے وہ زائد کو اپنے لیے نہیں طلب کر رہا، کیونکہ قناعت ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. لہٰذا وہ جو زائد اہتمام کر رہا ہے خدمت خلق کے لیے یا خدمت دین کے لیے، اپنے خاندان کے ضعفاء کی مدد کے لیے، وہ قناعت سے اسے باہر نہیں نکالتی. لیکن ہر انسان یہ محاسبہ اپنا خود کر سکتا ہے، اس لیے اس بات کو ہر انسان اپنے ہی وجود میں صحیح طریقے سے سمجھتا ہے. لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ زائد کو طلب نہ کرے اور اس کے اوپر اکتفا کرے جو روزی اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت کی ہے. اسی طرح جنسی شہوات ہے. اگر ایک زوجہ کے ذریعے سے اس کی خواہش جنسی پوری ہو جاتی ہے تو اس کو اب آگے نہیں بڑھنا چاہیے، زائد کی طلب نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے یا نکاح غیر دائمی کرتا ہے، اقدام کرتا ہے، حرام کام نہیں کیا، لیکن نفس کو اپنے حریص بنا رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہ حرص اس کو، کیونکہ حرص کے قید خانوں میں جا رہا ہے، وہ ایک زائد کو طلب کرے گا حرص کی قید کے اندر. ایک اس نے بیڑی پہن لی، زنجیر اس نے پہن لی، دوسرے حرص کو پورا کیا، زنجیر محکم کی، تیسری کو، چوتھی کو، پھر زندان در زندان میں وہ مراتب کے اعتبار سے اترتا جائے گا. ایک وقت آئے گا وہ پھر حرام کا شکار ہوگا، کیونکہ نفس اس قدر حرص کے مرض میں ڈوب چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا. لیکن ایک فرد ہے، وہ اپنے نفس کو اپنی دیکھتا ہے کہ میری یہ خواہش جنسی وہ ایک زوجہ سے پوری ہوتی ہے، تو وہ اس کے اوپر اکتفا کرے گا اور زائد کو طلب نہیں کرے گا. یہاں پہ عفت بھی اس کے ہاتھ میں آئے گی، عزت بھی اس کے ہاتھ میں آئے گی،
اور آزادی حریت بھی اس کے ہاتھ میں آئے گی، کہ ابھی انشاءاللہ ہم روایات اہل بیت علیہ السلام میں ملاحظہ کریں گے تو ہمیں یہ پھر مطالب روایات کے عقلی طور پہ بھی سمجھ آئیں گے کہ کس طریقے سے حرص سے چھٹکارا پانے پہ عزت ہے، کیونکہ بالآخر وہ جب حرص دکھائے گا تو حرص انسان کو ذلت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لہذا اقدام جب بھی کرے، مثلا یہ شادی کے حوالے سے اقدام کرے گا، بالآخر ایک اس حوالے سے لوگوں کی زبانوں پہ اس کا نام آئے گا، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اقدام کرے بھی حرص کا اور یہ بھی چاہے کہ نہیں عزت مجھے قناعت والی ملے، یہ ناممکن ہے۔ قانے والی عزت لینا چاہتا ہے لیکن زندگی حریصوں والی بسر کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسا آپ نے اس جگہ ملاحظہ کیا کہ جتنے پہلو شہوات کی، یہ 2-3 پہلو چونکہ ہماری عام زندگی میں زیادہ آشکار طور پہ پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ چند مثالیں آپ کی خدمت میں دی۔ وَإِلَّا جتنے پہلو انسان کی شہوات کے ہیں، ہر پہلو میں حرص کا مرض اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور حرص کے مرض کا علاج یا ویکسینیشن وہ ہے قناعت۔ قناعت نہیں کرے گا، حرص کے مرض سے اپنے نفس کو دوچار کر لے گا، اس لیے ویکسینیشن اپنی ایک نو کرے، قناعت کو اختیار کرے، یعنی جو مہیا ہے اس کے اوپر اکتفا کرے۔ اچھا مہیا ہے، اچھے پہ اکتفا کرے، اب اچھا مہیا نہیں ہے، کم مہیا، کم کے اوپر اکتفا کرے، کیونکہ بالا کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آپ جتنا آگے پہنچ جائیں آپ کے مافوق قدرتوں کے اعتبار سے موجود ہے، خواہشات کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ ایک روایت اہل سنت کتب میں اگرچہ وارد ہوئی ہے لیکن علماء اخلاق اپنے دروس میں ذکر کرتے ہیں، اور معنی کے اعتبار سے مکتب اہل بیت علیہ السلام سے ہماری کتب میں بھی معنن آئی ہے کہ اے ابن آدم، کہ تو اگر اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کرتا تو اگر تجھ کو ایک وادی دے دی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے، ایک پوری وادی بھری ہوئی مال کی دے دی جائے، وہ لے لے گا اسے، لیکن دوسری وادی کی تمنا کرے گا، دوسری بھی دے دی جائے وہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ لہذا حرص کو اگر علاج نہیں کرے گا حرص کا، نفس تو یہ خواہش کرتا ہی رہے گا، نفس تو آگے بڑھتا ہی رہے گا، اور یہ ہمیں سب سے زیادہ آشکار نظر آتا ہے مرض سیاستدانوں میں۔ اس قدر وہ مال کھاتے ہیں، اس قدر قوم کا مال کھاتے ہیں، اس کے باوجود وہ قانے نہیں ہوتے، پیٹ نہیں ان کا بھرتا۔ اب ان کی اتنی جائیداد اور اتنے زیادہ ان کے بینک بیلنس ہیں کہ گننے کے لیے بیٹھے تو گن نہیں سکتا ایک بندہ، ان کی زندگی کے دنوں سے اوپر مال جمع ہو چکا ہے کہ ان کے پوتے پڑ پوتے بھی اگر کھاتے رہیں تو تب بھی ان کا مال ختم نہیں ہوگا۔ لیکن حرص کا مرض ہے، مریض ہو تو پھر مریض مرض کو آشکار کرتا ہے، کیونکہ صحت مند تو اپنے ضرورت کے مطابق لے کے پھر آگے چھوڑ دے گا اسے اور آگے بڑھ جائے گا، لیکن مریض جو ہے اسے چونکہ مرض لگا ہوا اور مرض اس سے پھر اس چیز کا مطالبہ کرتا رہے گا اور اس سے تقاضا کرتا رہے گا۔ مولا محسن فیض کاشانی کے ہم عنوان سے دیکھیں، البتہ مولا ناراقی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کو بھی ہم ذہن نشین رکھیں کہ فرماتے ہیں کہ تمام انسانی فضائل اور کمالات وہ قناعت کی سرزمین کے اوپر موقوف ہیں۔ اگر قناعت کی سرزمین نہیں ہوتی تو فضیلت حاصل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی شجاعت حرص کے لیے ہو جائے گی۔ اگر وہ شجاع ہے تو اس کی شجاعت کس کے راہ میں کام کرے گی؟ حرص کے راہ میں۔ اگر کوئی اور اس میں مثلا صبر کی صلاحیت ہے، وہ حرص کے لیے صبر کرے گا۔ اگر وہ کوئی اور اسی طریقے سے صلاحیت کا مالک ہے، وہ تمام حریص اس کا نفس جو ہے وہ معنی بن جائے گا کہ کوئی اور صفت کمال، صفت فضیلت اس کے نفس کے اوپر حقیقی معنی میں اجاگر ہو سکے۔ مولا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس قناعت کے موضوع کو 2 جگہ پہ بیان کیا ہے۔ ایک تو اس کا تفصیلی جائزہ لیا ہے کہ حرص کیا ہے، دوسرا انہوں نے حرص کے علاج میں اس کے باب کو ذکر کیا۔ ہم حرص کے علاج میں اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ حرص کا علاج وہ ذکر کرتے ہیں کہ شدید حرص اور طمع، انہوں نے لفظ حرص اور طمع ہر 2 استعمال کیا ہے۔ اول انہوں نے مذمت بتائی کہ قناعت کی مدح ہے اور حرص اور طمع کی مذمت ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ علاج کے وقت انہوں نے ذکر کیا کہ اس کی دوا بنے گی۔ بڑا اچھا اسلوب ہے ان کا المحجۃ البیضاء کا۔ محجۃ البیضاء اصل کتاب امام غزالی کی تھی، احیاء علوم الدین،
امام غزالی 6 صدی ہجری میں وفات ہے ان کی 505 ہجری میں، یعنی 4 صدی ہجری میں ساری عمر، 5ویں صدی ہجری میں ساری عمر زندگی بسر کی، 6 صدی ہجری کے آغاز میں وفات ہے۔ امام غزالی ایک بڑی شخصیت عالم اسلام کی شمار ہوتی ہیں اور بہت انہوں نے کتابیں لکھی، اور آخری عمر میں عرفان کی طرف مائل ہوئے اور سارا عہدہ اور منصب اور دنیا داری اور شہرت وغیرہ چھوڑ کے روپوش ہو گئے 10 سال کے لیے، اور 10 سال انہوں نے اپنے نفس پر کام کی اور پھر واپس آئے، اور دوبارہ ان کو خداوند متعال نے وہ ریاست علمی عطا کی۔ البتہ امام غزالی نے جو کتابیں لکھی وہ نایاب کتابیں ہیں، خصوصاً علم اخلاق میں ان کا مایہ ناز ترین کام ہے کہ ویسا کام عالم اسلام میں کم نظر آتا ہے، اور احیاء علوم الدین جو کتاب لکھی وہ شیعہ سنی دونوں کے لیے ہی مطمع نظر قرار پائی، اور اس کے اندر جو ترتیب ہے، اس کے اندر اخلاقی جو مطالب ذکر ہیں، پھر اس کے جو مداح میں روایات لائے ہیں، پھر اس کا جو علاج ذکر کیا ہے، تو اس اعتبار سے ایک نایاب کتاب شمار ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام غزالی کی یہ کتاب مکتب تشیع میں بہت زیادہ مورد نظر اس لیے نہیں قرار پا سکی کہ بعض اپنے فتاویٰ کی وجہ سے امام غزالی انتہائی مورد تنقید قرار پائے، انتہائی مورد تنقید۔ ایک تو فلسفہ کی شدید مخالف تھے، اور تحافت الفلاسفہ یا فلسفہ انہوں نے کتاب لکھی، اور ابن رشد اندلوسی نے تحافت التحافہ ان کے رد میں کتاب لکھی۔ لیکن اس کے باوجود مثلا عقلیات کو زیادہ نہیں مانتے تھے، اس کے باوجود امام غزالی منطق کے قائل تھے، لیکن منطق میں ساری اصطلاحات کے اپنے نام انہوں نے رکھ دیے، اور 4-5 کتابیں معیار العلم ہے، یا اسی طریقے سے 3-4 ان کی علم منطق کی کتابیں ہیں، لیکن سب میں انہوں نے صرف اصطلاحات کے نام تبدیل کیے ہیں، معنی وہی رہنے دیے ہیں۔ اچھا، جو مشکل پیش آئی امام غزالی کی طرف سے وہ مشکل یہ تھی کہ انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ یزید کے اوپر لعنت جائز نہیں ہے، یا بعض جگہوں میں یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھ گئے۔ اب یزید کی جب بات آتی ہے اور امام غزالی کا غضب کے ساتھ یہ فتاویٰ میں کلام موجود ہے کہ یزید کا دفاع کیا، جس کی وجہ سے غزالی جو ہیں وہ بالخصوص مکتب تشیع کی نگاہ میں بالکل ہی گر کے رہ گئے، اور آنے والے علماء نے ان کی شخصیت کا بالکل اہتمام نہیں کیا۔ اب ان کی جو کتب تھیں، ان کتب کا جبران تو دیگر بزرگ علماء کی کتابوں میں تھا، جیسے منطق کے اوپر خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عمیق کتابیں نہیں لکھی گئیں، اس لیے سنی بھی خواجہ طوسی کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں اس میدان میں، عقلیات میں۔ حدیث کا شعبہ شیعہ سنی دونوں کا اپنے محدثین کا ہے، فقہ کا شعبہ، اصول کا شعبہ، آ جا کے اخلاق رہ جاتا ہے۔ اخلاق میں ان کی کتاب کا متبادل عالم اسلام میں موجود نہیں تھا۔ ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً ان کے 10 سال بعد آئے ہیں، تقریباً 500 سال بعد، 500 سال بعد یہ شخصیت آئی مولا محسن فیض کاشانی۔ مولا محسن فیض کاشانی کی وفات 1091 میں ہے، 505 اور 1091 میں آپ تناسب لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے احیاء علوم الدین کے مطالب کو تو رکھا، لیکن اس کی دلیل شیعہ روایات اہل بیت علیہ السلام سے لے کے آئے، یعنی شیعہ کتب سے لے کے آئے، اور اس کتاب کا نام رکھ دیا المحجۃ البیضاء فی تہذیب الاحیاء، یعنی احیاء علوم الدین کو مہذب کرتے ہوئے اور اس میں غیر مستند باتوں کو نکالتے ہوئے اسی کی ترتیب اور اسی کے مطالب کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک ایسے دلائل لے کے آئے، محجہ یعنی دلائل، البیضاء جو روشن اور واضح دلائل ہیں، روشن اور واضح دلائل لا کے ان کو پھر انہوں نے محکم کیا۔ اب باتیں غزالی، امام غزالی کی ہیں، نتائج امام غزالی کے ہیں اخلاقی، لیکن اس کے ضمن میں شیعہ سنی دونوں کی روایات کو انہوں نے سنی روایات کو ہٹایا نہیں مولا محسن فیض کاشانی نے، بلکہ اس کے ضمن میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے منسوب احادیث مبارکہ کا اضافہ کیا، اور بعض جگہوں پہ اپنا کلام بھی انہوں نے ذکر کیا۔ یہ کتاب علماء اخلاق میں پھر زیادہ نشر ہو گئی۔ اب اعتراض بعض شدت کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ عرفاء اور علماء اخلاق اور فلاسفہ یہ تعصب نہیں کرتے، علم کی چیز امام غزالی سے ملتی ہے یا ابن تیمیہ سے ملتی ہے یا کسی اور فرد سے ملتی ہے، اس کو علم کے طور پہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دلیل کے مرحلے سے گزار کے، دلیل کے ایک چھلنی سے گزارتے ہیں اور پھر اس مطلب کو لیتے ہیں۔
یہ جب تمہید آپ کے لیے واضح ہو گئی، اور محجۃ البیضاء ہمارے ہاں بڑی کتابوں میں سے، کیونکہ ملا ناراقی رحمۃ اللہ علیہ مولا محسن فیض کاشانی کے تقریباً 200-300 سال بعد کے ہیں، لیکن ملا محسن فیض کاشانی اس حوالے سے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی یہ شخصیت ہیں، اور بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہیں۔ ملا صدرہ کے 2 داماد تھے، ایک ہیں محسن اور ایک ہیں عبد الرزاق۔ ملا محسن کا انہوں نے لقب رکھا فیض، اس لیے فیض کاشانی کہا جاتا ہے، اور عبد الرزاق کا لقب ملا صدرہ نے رکھا فیاض۔ دونوں ہی ملا صدرہ کے شاگرد ہیں، لیکن حکمت مطالعہ ملا صدرہ کے بعد اپنی اس جامعیت کے ساتھ، یعنی قرآن، برہان اور عرفان، اس ترکیب کے ساتھ فقط اور فقط ملا محسن فیض کاشانی کی کتب میں نظر آتا ہے۔ یا آج کے دور میں اگر آ جائیں تو علامہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی اور علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں نظر آتا ہے کہ عقلی دلیل بھی ہے، عرفانی مطلب بھی ہے، اور قرآنی آیت بھی ہے، اور ان کے بزرگان کے مکاشفات بھی ہیں۔ لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یا ان کی زندگی کے فوراً بعد سب سے بڑی شخصیت یہ ملا محسن فیض کاشانی تھی۔ اگرچہ اس دور میں ملا صدرہ کو اصفہان سے فلسفہ عرفان کی وجہ سے حوزے سے نکال دیا گیا، اور وہ قم کے بھی باہر کہک کی طرف جا کے پناہ گزین ہوئے، لیکن ملا محسن فیض کاشانی کے ساتھ حوزہ علمیہ میں یہ والا سلوک نہیں ہو سکا، کیونکہ بہت بڑے محدث تھے۔ بہار الانوار سے بھی پہلے مولا محسن فیض کاشانی نے الوافی کتاب لکھی، 2 تفسیر کے اوپر کتابیں تھیں، فقہی طور پہ اخباری، متوسط اخباری معروف تھے، متشدد نہیں تھے، میانہ رو معتدل اخباری کے طور پہ تھے۔ یہ ایک تعارف بھی ان کی شخصیت کا تھا، کیونکہ ہمارے کلام میں ان کی کتاب کا یہ حوالہ بار بار آتا رہے گا۔ لہذا اپنے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 54 میں محجۃ البیضاء میں بیان و علاج الحرص والطمع کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں، والدواء الذی یکتسب به صفۃ القناعہ، وہ دوائی، وہ میڈیسن جس کے ذریعے سے قناعت کی صفت حاصل ہو جاتی ہے، قناعت کو کسب کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ دوا انہوں نے ذکر کیا۔ وہ دوا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو دوا ہے یہ 3 ارکان سے بنتی ہے، جس کا مجموعہ 5 امور ہیں۔ ارکان 3، لیکن ان 3 ارکان کو بیان کریں گے تو 5 امور بن جائیں گے۔ دوا کیا ہے؟ دوا ہے الصبر والعلم والعمل۔ ارکان 3 ہیں۔ 3 ارکان دوبارہ میں عرض کر دوں، یعنی حرص کو بھگانے کے لیے ایک دوائی ہم بنائیں گے، ایک میڈیسن بنائیں گے۔ ہر میڈیسن کے اپنے اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، جن اجزاء سے مل کے وہ بنتی ہے۔ تو حرص کی جو دوائی بنے گی اس کے 3 ارکان ہیں، بنیادی اجزاء 3 ہیں، اور 2 کو پھر امور کے طور پہ، ذیلی طور پہ وہ شامل کرتے ہیں۔ پہلا رکن ہے، پہلا اساسی ترین جز ہے اس دوائی کا، میڈیسن کا، صبر۔ دوسرا ہے علم، اور تیسرا ہے عمل۔ یہ 3 جب آپس میں مل جائیں، نفس انسانی اس کو بطور دوا، میڈیسن اپنے وجود کے اندر ڈال لے تو اس کے نتیجے میں صحت حاصل ہوتی ہے، اور صحت کی علامت قناعت ہے، یعنی صحت یعنی قناعت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ان 3 کو جب ہم ڈالیں گے تو حرص کیسے بھاگے گا؟ قناعت کو جنم دے دے گا۔ قناعت اور حرص آپس میں مل کے نہیں رہ سکتی، لہذا وہ قناعت حرص کو بھگا دے گی۔ پھر انہوں نے عمل کو ذکر کیا ہے کہ عمل کیسے انجام دیں، اور اس کے بعد علم کو انہوں نے کتاب میں ذکر کیا، اور اس کے ضمن میں روایات اور مختلف اقوال، وہی اقوال جو امام غزالی اپنی کتاب میں لے کے آئے ہوئے ہیں، ان اقوال کو بھی یہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس دور کے جو بزرگ اور بڑی شخصیات اور عرفا کی اور علم اخلاق کی تھیں، ان سب کے کلام کو امام غزالی نے اس میں ذکر کیا تھا، اس لیے وہ بھی اس کو لے کے آتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے یہ دیکھا کہ ان 4 کو وہ بیان، ان 3 ارکان کو ذکر کرتے ہیں، اور 2 کو امور کے طور پہ انہوں نے ذکر کیا۔ یہ ہمارے پاس بیان ہو گیا مولا محسن فیض کاشانی کے کتاب کے اعتبار سے، کہ ہم اس کے زیادہ آگے بیان میں نہیں جاتے، اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف آئیں منتقل ہوتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرفان کا ایک چھوٹا سا حصہ رہ گیا، اور عرفانی اس مطلب کو ہم اگر فقط اور فقط ابن عربی کی زبان سے دیکھ لیں تو وہ بھی ہمارے لیے کفایت کرے گا۔
ابن عربی نے الفتوحات المکیہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ اس کو بیان کرتے ہیں اسی باب سے. انہوں نے باقاعدہ یہ باب باندھا ہے کہ کس طریقے سے قناعت وجود رکھتی ہے اور قناعت کا معنی کیا بنتا ہے. دیگر عرفاء نے بھی ذکر کیا، جیسے شیخ اشراق ہیں، انہوں نے بعض عرفاء نے تو یہ مطلب لیا جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، قناعت بمعنی رضایت، کم کے اوپر راضی ہونا اور زائد کو طلب نہ کرنا، اسے قناعت کہتے ہیں. لیکن فتوحات مکیہ کا جہاں تک تعلق ہے، اس سے میں صرف آپ کے سامنے اقتباس تیزی کے ساتھ کچھ حصہ اس کا سنا دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے مطلب عرفان کے طور پہ جو ذکر کیا جاتا ہے وہ حل ہو جائے. اور اس طرح بھی توجہ رہے کہ صوفیہ کی اصطلاحات میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں قناعت کا مطلب سوال ہی انہوں نے ذکر کیا ہے. قناعت یعنی سوال کرنا. بعض ایسی کتابیں ہیں جیسے حدائق الحقائق، اس میں لکھا گیا القناع فی اللغہ رضا بالقسم، یعنی جو تقسیم کی جاتی ہے اس تقسیم کے اوپر رضایت کا ہونا، یہ قناعت کہلاتا ہے. اور اصطلاح میں اہل حقیقت یعنی عرفاء کی اصطلاح میں قناعت کسے کہتے ہیں؟ ہی السکون عند عدم المألوفات، یعنی انسان کو جن چیزوں کے سے الفت ہے، محبت ہے، انسیت ہے، یعنی جو انسان کو شہوت دیتی ہیں، اس کی شہوت کی حص کو پورا کرتی ہیں، ان کے نہ ہونے پر سکون کی کیفیت طاری رہے تو یہ قناعت ہے. اور یہ دلچسپ ایک اصطلاح ہے کہ یا سکون عند عدم المألوفات، مألوفات وہی الفت سے ہے. انسان کو اپنی شہوات کے اعتبار سے، اپنے نفسانی خواہشات کے اعتبار سے جن چیزوں سے الفت ہے، اگر وہ موجود نہ ہوں اور نفس کے اندر اضطراب پیدا نہ ہو، حالت سکون طاری ہو، یہ قناعت ہے. اسی طریقے سے انہوں نے پھر قیلہ کے ذریعے سے علم اخلاق کی بات کو بیان کیا ہے. الاکتفاء بالقلیل، قلیل پر اکتفا کرنا یہ قناعت کراتا ہے، کیونکہ یہ عرفاء کی زبان میں نہیں ہے، عرفاء کی نظر میں نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اسے ضعیف قول قرار دیتے ہوئے قیل کہا ہے. لیکن اصطلاح میں کسے کہا ہے؟ عدم مألوفات، الفت والی چیزیں اگر موجود نہیں ہیں. مثلا نرم بستر جس پہ ہم سونے کے عادی ہیں، وہ سونے کے عادی ہمیں وہ ماحول نہیں میسر، جس غذا کے عادی ہیں وہ غذا میسر نہیں ہے. ہم گرمی میں زیادہ حرارت یا دھوپ کی تپش کو نہیں برداشت کر سکتے، اے سی وغیرہ میں رہنے کے عادی تھے. اب ہمیں دھوپ کی تپش اٹھانے پڑ رہی ہے اور سفر پیدل بھی چلنا پڑ رہا ہے. مثلا 40 کی پر آیا ہوا ہے اور وہ فرد پیدل بھی چل رہا ہے اور اس کے پاؤں میں چھالے بھی پڑ گئے ہیں اور چلنا بھی دشوار ہوا ہوا ہے، جسم پہ بھی درد ہو رہا ہے، لیکن اندر نفس پرسکون ہے. اگر سکون کی حالت اندر طاری اور وہ اضطراب نہیں ظاہر کر پا رہا، یا اضطراب اس کے اندر نہیں اٹھ رہا یا ظاہر نہیں کر رہا، ہر دو صورتیں اس کو ہم کہیں گے قناعت سے تعبیر کریں گے. پھر ابن عربی کی بعض تہذیب اخلاق کے حوالے سے کتابیں ہیں اور بعض کتابیں جو ہیں وہ فتوحات مکیہ کی صورت میں ہیں. تو لکھتے ہیں کہ وَلِلْقَنَاعَةِ دَرَجَاتٌ، یہ فتوحات مکیہ سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے. عند العارفین، عرفاء کے نظر میں قناعت کے درجات ہیں. من اہل الانس والوصال وہی 652 درجہ. کہتے ہیں کہ عرفاء میں جو اہل انس و وصال ہیں، وصل چاہتے ہیں کہ وصل کا مرحلہ طے ہو جائے، فراق کی یہ جو گھڑیاں ہیں یہ ختم ہوں، فراق کی گھڑیاں ختم ہو کے وصال کا مرحلہ، وصل کہتے ہیں جڑ جانا، محبوب سے ملاقات. یہ موت کے وقت ہو سکتا ہے یا عرفاء ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جسے فنا فی اللہ کہا جاتا ہے، یا فنا فی الذات. فنا کے بھی 3 مرحلے کرتے ہیں، فنا فی الافعال ہے، فنا فی صفات اور فنا فی اللہ ہے. مرحلہ فنا کے اوپر وصال کی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو اس سے تعبیر ہے کہ ان عرفاء جو اہل انس اور وصال ہیں ان کی نظر میں قناعت کے درجات ہیں. کتنے درجات ہیں؟ درجات ہیں 652 درجے ہیں. اور بعض اہل ادب والوقوف، بس عرفاء کی ایک قسم ہے اہل انس اور وصال، اور ایک عرفاء کی قسم ہے اہل ادب اور وقوف. ان کی نظر میں 257، یعنی 557، 257، 500 نہیں. ان کی نظر میں 600 یعنی 652 درجے ہیں اگر عرفاء ہیں اہل انس اور وصال.
اگر وہ عرفاء ہیں جو اہل ادب اور وقوف ہیں تو ان کی نظر میں 257 درجے ہیں، اور جو ملامیہ ہیں اہل انس اور وصال میں ایک طبقہ ہے جو ملامیہ کہلاتا ہے، ملامت کرنے کی وجہ سے اپنے نفس کو خوب ملامت کرتا ہے، ان کی نظر میں 621 درجے ہیں، اور ان ملامیہ میں ہی ادب اور وقوف کا جو عرفاء کا گروہ ہے ان کی نظر میں 226 درجے ہیں قناعت کے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ قناعت دو عوالم سے تعلق رکھتے ہیں، ایک اس کی نسبت عالم جبروت سے ہے اور ایک عالم ملکوت سے ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ لیس لہا الی عالم الملک نسبہ ظاہرہ، ظاہری نسبت عالم ملک میں اس کی کوئی نہیں پائی جاتی، کیونکہ تین بنیادی طور پہ ہمارے پاس عوالم آتے ہیں، عالم جبروت ہے جسے عالم قیامت بھی کہتے ہیں، عالم عقل بھی کہتے ہیں، دوسرا عالم ملکوت ہے، اسے آپ جب وَإِلَيْهِ راجعون اللہ کی طرف ہو رہا ہو تو برزخ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور تیسرا عالم ملک ہے جو مادی دنیا ہے۔ بہرحال یہ والا ممکن ہے کہ کلام ہمارے لیے سخت ہو، صرف ظاہری ایک معلومات ہے، اس لیے ہم یہ 2-3 سطریں چھوڑ کے نیچے آ جاتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ القناعۃ لغتاً ہی المسئلہ، یہ وہ مہم چیز تھی جو عرض کی تھی کہ علماء اخلاق قانعہ سے لیتے ہیں، اور راضی ہونا، قلیل پہ راضی ہو جانا، کم پہ راضی ہو جانا، جتنا میسر ہے راضی ہو جانا، مختلف تعبیرات آئی ہیں۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ ان کے پاس انسانی کا مال زائد موجود ہے لیکن جتنی ضرورت ہے اس کے اوپر راضی ہو جانا، مثلا کھانا وافر موجود ہے لیکن وہ اتنی مقدار لیتا ہے جس سے اس کا معدہ یا شکم یا بھوک ختم ہو جاتی ہے، اس سے زائد اپنے لیے نہیں، اپنے لیے اہتمام کرتا۔ تو یہ قناعت سے تعبیر ہے علم اخلاق میں۔ لیکن ادھر کیا فرماتے ہیں؟ القناعہ ہی المسئلہ، قناعت کہتے ہیں سوال، مانگنے کو، مسئلہ۔ والقانع هو السائل، قانع کون ہے؟ وہ شخص کہ جو مانگنے والا ہے، یعنی سوال کرنے والا ہے۔ والقناعۃ عندنا علی بابها فی اللسان وہی المسئلہ، کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں قناعت وہ کیا ہے؟ یہی مانگنا ہے۔ والقانع هو السائل، وہ سائل ہے، والسؤال من اللہ لا من غیرہ، یہ مانگنا اور سوال کرنا فقط و فقط اللہ سے ہو، غیر اللہ سے نہ ہو۔ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، فِي الظَّالِمِينَ یوم القیامہ، روز قیامت ظالمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے گا مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ، یعنی رافعون الی اللہ یسألونہ المغفرۃ عن جرائمہم، کہ وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے اور وہ اللہ سے اپنے جرائم کی مغفرت کو طلب کریں گے۔ وَيَجْتَمِعُ الْحَدَّانِ فِي أَمْرٍ وَهُوَ أَنَّ السَّائِلِينَ اللَّهَ قَنَعُوا بِهِ فِي سُؤَالِهِمْ وَالْتِجَائِهِمْ إِلَيْهِ فَلَمْ يَسْأَلُوا غَيْرَهُ، یعنی وہ بھی ان کو بھی کیوں مقنعی رؤوسہم کا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اب رجوع نہیں کر رہے۔ لہذا ابن عربی جو ہے قرآن کی اس آیت کریمہ سے لغوی مطلب کو ثابت کر رہے ہیں۔ لغوی مطلب کیا کہ مانگنا ہی ہے۔ تو وہ جو ظالمین روز قیامت ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سر اٹھا کے اپنے جرائم کی مغفرت طلب کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ادھر جب مغفرت طلب کر رہے ہیں تو اللہ کے غیر کی طرف چونکہ رجوع نہیں کر رہے، فقط اور فقط اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس اعتبار سے یہ کلمہ ان کے لیے مقنعین کا لفظ یا مقنعی کا لفظ وارد ہوا ہے، مقنعی رؤوسہم۔ اور پھر ذکر کرتے ہیں کہ قناعت کے جو تعریف میں ہمارے اکابر بعض جو علماء ہیں ان میں الاکتفاء بالموجود ہے، یعنی جو موجود ہے اس پر اکتفا کرنا۔ اب یہ بھی تو تعریف بالآخر چونکہ آج کے دور میں بھی ایسا ہی اور ماضی میں تو زیادہ تر ایسا تھا، جو علماء اخلاق تھے وہی عرفاء ہوا کرتے تھے، کیونکہ اخلاق کا اگلا مرحلہ پھر عرفان کی طرف آتا ہے، کیونکہ عرفان کے لیے نفس کی پاکیزگی چاہیے، تو اخلاق نفس کی پاکیزگی اور تہذیب کر کے دیتا ہے تو پھر عرفان میں قدم رکھتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اب انہوں نے اس مسئلے کو پھر چھیڑا ابن عربی نے کہ اکابر کا جو یہ قول ہے، یعنی بڑے بڑے علماء اخلاق کا یہ قول ہے، اکتفا بالموجود، جو آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے یا آپ کے پاس موجود ہے اس کے اوپر اکتفا کریں۔ تو ابن عربی کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ غور کریں تو معنی وہی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ موجود سے مراد ادھر اللہ ہے، کہ انسان کے ارد گرد جو موجودات ہیں اس میں حقیقی وجود فقط اللہ تعالیٰ کا، اس لیے عرفاء اسی حقیقی وجود کے پیش نظر
وجود کے کائنات میں فقط اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، بقیہ کو کہتے ہیں یہ سارے ظل ہیں، یہ اس وجود کے سایہ ہیں، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا سورج ایک ہے بقیہ ساری اس کی کرنیں ہیں، یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کرنوں کا اس طریقے سے رابطہ مادی ہم اللہ تعالیٰ اور مخلوق کا نعوذ باللہ قرار دیں، سمجھانے کے لیے کہ ہم انہیں سورج ہی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہ کرنیں ہیں، یہ شعاعیں ہیں۔ تو عرفا بھی اسی بات کے قائل ہیں، پورے کے پورے جہانوں میں فقط اور فقط وجود ایک ہی ہے، اور اس وجود کا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی لیے اسی کو وحدت الوجود سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ وجود میں وحدت ہے، ایک ہی وجود ہے۔ بقیہ جتنے بھی وہ سارے کے سارے ظل ہیں، شعاع ہیں، کرن ہیں، تجلی ہیں، مظاہر ہیں، اور ان کا تعلق بھی وجود کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے ایک برقرار ہے۔ بہرحال تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں هو اللہ، اور وہ موجود بھی اللہ ہے، اور اس کے اوپر اکتفا کرنے سے مراد ہے بالسؤال عن طلب المزید، کہ طلب مزید کے اللہ یعنی مزید کو طلب کر کے سوال نہیں کریں گے۔ الاکتفاء بالموجود هو اللہ، کہ اگر آپ نے مزید کو طلب بھی کرنا ہے تو سوال فقط اللہ تعالیٰ سے ہے۔ وَهُوَ أَن يَتَعَدَّى السَّائِلُ بِالسُّؤَالِ إِلَى غَيْرِهِ، اور قناعت کسے کہتے ہیں کہ سائل اللہ کے غیر کی طرف سوال کر کے تجاوز نہ کرے، فقط و فقط سوال کرے تو اللہ سے کرے۔ کہتے ہیں وہ جو اخلاق میں ہمارے اکابر کا قول آیا ہے الاکتفاء بالموجود، کہ جو کچھ ہاتھ میں ہے اس پر اکتفا کرنا، اس سے بھی مراد یہی ہے کہ اللہ کے غیر کی طرف سوال کر کے تجاوز نہ کرو، جو تمہارے پاس موجود یعنی اللہ نے جو عنایت کی اس کو کافی تم قرار دو۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ قناعت وہی ضبط القوى الشہوانی عن الاشتغال بالزائد علی الکفایہ، کہ اس کی پھر تفریعیات ہیں، یعنی اس کی فرعیات، یہ شیخ اشراق کے البتہ اقوال میں سے جو فتوحات مکیہ تھا اس کا بیان آپ کے سامنے ختم ہوا کہ یہ شہوانی قوت سے ہے، اور شہوانی قوت کے ضبط کو یعنی اعتدال، ایک دفعہ ضبط کرتے ہیں مار دیتے ہیں، وہ ختم کر دے تو یہ قطعاً و قطعاً نہیں کہلائے گا، قناعت نہیں کہلائے گی۔ لیکن اگر ضبط نہیں کرتے بلکہ اعتدال میں یعنی ختم نہیں کرتے، اعتدال میں رکھتے ہیں، تو یہ قناعت سے تعبیر ہوگا۔ یہ ہمارے پاس بیانات تھے۔ آئیں اب ہم ایک دو حدیثیں دیکھتے ہیں اور چند منٹ احادیث کے انشاءاللہ تعالی مطالعہ کرتے ہیں۔ الکافی میں جو پہلی روایت ہے امام باقر علیہ السلام کی، آپ علم اخلاق اور علم عرفان کے ان دو مطالب کو بھی ذہن میں رکھیں، اور وہ جو لغوی تحقیق ہے اسے بھی ذہن میں رکھیں، یعنی کل 3 پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جب ان احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے تو یہ مسئلہ ہمارے لیے قابل فہم ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی ہمارے پاس پہلا معنی ہے علم اخلاق میں مانگنا، اور دوسرا معنی علم اخلاق لغت کے اعتبار سے ہے مانگنا، اور دوسرا راضی ہو جانا جو بھی آپ کے پاس میسر ہے۔ علم اخلاق نے کہا کہ زائد کو طلب نہ کرو، جو میسر ہے آپ کے ہاتھ میں اس کے اوپر اکتفا کرو، قناعت ہے۔ جبکہ عرفا نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی کی طرف رجوع کرو، کیونکہ اللہ سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ہاتھ میں جو موجود ہے میں اس کے اوپر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جاتا ہوں، تو یہ تو بندگی کے دائرے سے خارج ہوتا ہے۔ اس لیے عرفا نے اس تعبیر پہ کہ یہ جب قید ذکر نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ کی، اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ آپ کے پاس خلیل موجود ہے اور آپ اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، تو اس کے اوپر شدید اعتراض انہوں نے کیا کہ کیوں اس جگہ پہ آپ اپنے آپ کو مستغنی ظاہر کریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے۔ لہٰذا ادھر یہ جملات لے کے آئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف فقط رجوع کرنا اور زائد کا طلب نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا اس کے اوپر اکتفا کرنا۔ آئیں ہم امام باقر علیہ السلام کی اس روایت کو مطالعہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ ایاک ان تطمح بصرک الی من فوقک، کہ اپنی نظروں کو تم مت اٹھاؤ، یعنی تطمح تمحن کہتے ہیں اٹھانے کو، بصر آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ مثلا روڈ پہ چل رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، گھر ہیں، ان کو آنکھ اٹھا کے دیکھنا، گاڑیاں چل رہی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بہترین گاڑیاں ہیں، نئے ماڈل کی یا جاذب دلکش گاڑیاں ہیں، ان کو نظر بھر کے دیکھنا، اس کا جو ہے اس حوالے سے اس کی مذمت وارد ہوئی ہے روایات اہل بیت علیہم السلام۔ حرام نہیں ہے لیکن حرص کو جنم دے گی،
اس لیے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو اٹھا کے گھماتے رہنے سے اجتناب کرو، الی من فوقک، اس کی طرف جو تم سے بالا تر ہے، ما فوق ہے۔ مثلا ممکن ہے کوئی جسامت میں، کوئی خوبصورتی میں، کوئی گھر کے اعتبار سے، کوئی مال کے اعتبار سے، کوئی شہرت کے اعتبار سے، اپنے تمہارے جو ما فوق ہے اس کی طرف نگاہ بھر کے مت دیکھو، نگاہیں اٹھا کے مت دیکھو، صحیح۔ فَكَفَى بِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ، اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمایا ہے اس کے اوپر تم کفایت کرو، کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 55، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان لوگوں کے مال اور ان کی اولادیں تمہیں متاثر نہ کر دیں۔ تعجب یا اعجبہ کہتے ہیں بہترین، پرزینت لگنا، خوبصورت لگنا، جاذب لگنا۔ اگر کوئی چیز جاذب اور خوبصورت اور بہترین لگے تو یہ کہتے ہیں کہ دل کو مول لینے والی، دل کو بھا لینے والی۔ تو ان کے اموال، کیونکہ ان کے پاس بہت اموال ہوتے تھے مشرکین اور یہودیوں کے پاس، اور ان کی اولادیں بڑی صحت مند، تندرست اور خوبصورت اولادوں والے یہ ہوتے تھے، یعنی ان شکل و صورت میں بھی بڑے خوبصورت ہوتے تھے۔ تو یہ اموال اور اولاد دونوں جمع ہو جائیں تو اس سے بڑی کوئی اور دنیا کی چیز نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ یہ تمہیں متاثر نہ کر دیں، دنیا کی زینت کے طور پہ اثر نہ کریں۔ یا قرآن کریم کی ایک اور آیت امام علیہ السلام اسی روایت میں پڑھتے ہیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی حیات دنیا یعنی دنیاوی حیات، دنیا کی حیات ترجمہ صحیح نہیں ہے، دنیاوی حیات کی جو خوبصورتی اللہ نے ان کو دی ہے ازواج کی صورت میں، اور جو لذت بخش چیزیں ہیں جو نگاہوں کو اپنی طرف گھیر لیتی ہیں، اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں، خوبصورت اور لذت بخش چیزیں، تم اپنی آنکھوں کو اٹھا کے اس کی طرف مت دیکھو، اس کی طرف اپنی نگاہوں کو مت لے کے جاؤ۔ فَإِن دَخَلَكَ مِن ذَلِكَ شَيْءٌ، اگر کوئی شے تمہارے وجود میں داخل ہو جائے، فَاذْكُرْ عَيْشَ رَسُولِ اللَّهِ، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی اگر تمہاری نگاہ چلی گئی اور تمہیں اپنے وجود میں کوئی شے کا احساس ہوا تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کرو۔ فَإِنَّمَا كَانَ قُوتُهُ الشَّعِيرُ، ان کی کل خوراک، دن بھر کی خوراک جو ہوتی تھی۔ جو ایک تو لذت نہیں رکھتی، طاقت خوب رکھتی ہے لیکن لذیذ نہیں ہوتی۔ وَحَلْوَاهُ التَّمْرُ، اور میٹھی چیزیں کیا ہوتی تھی؟ کھجور۔ وَوَقُودُهُ صَعَفٌ، اور وہ جس کے اوپر آرام فرماتے تھے وہ کھجوروں کی چھال سے بنی ہوئی چٹائیاں ہوتی تھی۔ اِذَا وَجَدَهُ، کہ اگر وہ چٹائی بھی پا لی، اگر چٹائی نہیں پائی تو چادر زمین پر ڈال کے لیٹ جاتے تھے، چادر بھی نہیں ہے اسی طرح زمین کے اوپر سو جاتے تھے۔ وَقُودُهُ صَعَفٌ اِذَا وَجَدَهُ، اس لیے اگر تمہیں کوئی دنیا کی رونقیں، بلڈنگ ہے، خوبصورتی، جمال، زینت، کوئی خوبصورت منظر کے بڑی بہترین طریقے سے فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور بڑے آرام و پرسکون بہترین ہوٹل کے اندر غذائیں کھا رہی ہے، تمہیں یہ منظر بھا کے اپنے وجود میں ایک احساس حرص وجود میں آنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کرو۔ آپ اس جگہ پہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات پڑھتے ہوئے ایک چیز کو مسلسل دیکھیں گے کہ علاج بہت ہی ظریف اور بہترین کہ جو ہمارے قبضہ اختیار میں عمل میں لانے کے اور ہمارے اختیار میں ہوتا ہے اس کے اعتبار سے وہ عمل بتاتے ہیں۔ لہذا اگر اس کو اختیار کیا جائے، انسان ان اعلیٰ ترین اوصاف کو اختیار کر سکتا ہے۔ جیسے عرض پہلے بھی کیا تھا کہ علم اخلاق کا ایک مرتبہ ہے، ایک علم عرفان کا ہے، لیکن عصمت کے دائرے اور عصمت کے درجے پہ جو معارف اور خوبصورتیاں پائی جاتی ہیں وہ آپ کو بقیہ جگہوں پہ کلام میں عموماً نہیں دکھائی دیں گی۔ تو یہ آپ کے پاس ایک بیان تھا، بقیہ احادیث انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، کیونکہ احادیث کے اوپر تبصرہ مہم ہے، یہ معنی واضح کرنا مقصود تھا، لہٰذا انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بقیہ احادیث کی طرف رجوع کریں گے۔ صلی اللہ